چونکہ آپ درباری اور سرکاری مفتی ہیں نا، تو آپ نے وہی فتویٰ دینا ہے، آپ نے وہی بات کہنی ہے جو آپ سے کہلوائی جاتی ہے۔ رکھیں کہ آپ 295C کو کاغذوں سے تو خرچ لیں گے لیکن مسلمانوں کے دلوں سے کبھی بھی نہیں خرچ سکتے۔ سامعین محترم، پچھلے دنوں انجینئر علی مرزا سے گستاخی کے کچھ الفاظ صادر ہوئے، اس پر 295C کی FIR کاٹی گئی، تو اس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے غصے کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کیا۔ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے، تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295۔ تو مفتی صاحب 295C جو نافذ کیا گیا ہے یا گستاخی کا جو فتویٰ لگا ہے تو وہ بالکل درست لگا ہے، اور FIR کروانے والا کوئی مولوی نہیں ہے بلکہ وہ کوئی وکیل یا کوئی اور ہے۔ چلو اگر بالفرض کوئی مولوی بھی ہو تو یہ کسی مولوی کے ہاتھوں کھلواڑ تو نہ بنا، بلکہ یہ ایک قانون ہے جس کو نافذ کیا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی FIR کٹتی ہے تو وہ فرد جرم عائد ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ملزم مجرم ہوتا ہے یا بری و ذمہ ہوتا ہے، اس کا فیصلہ عدالت فرماتی ہے۔ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو دیکھیں جیسے FIR علی مرزا پر کاٹی گئی ہے ویسے تو آپ اس کے بڑے دشمن تھے، لیکن جب FIR اس کے خلاف کاٹی گئی تو آپ اس کا ڈیفینڈ کرنے تیار ہو گئے، آپ خود کہہ رہے ہیں میں ان کا ڈیفینڈ کروں گا۔ تو دیکھیں آپ کی داڑھی میں بھی تنکا ہے، آپ بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو چکے ہیں، اس لیے جب FIR کاٹی گئی ہے تو آپ کو بھی اپنے لالے پڑ گئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف بھی یہ FIR کاٹی جائے۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ 295C مولویوں کے ہاتھوں کھلواڑ بن چکا ہے، تو 295C مولوی کے ہاتھوں کھلواڑ نہیں بن چکا بلکہ یہ ایک اللہ کا قانون ہے جو 295C کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ تو یہ قانون قرآن کے اندر موجود ہے۔ پاکستان میں صرف ایک قانون بنایا گیا ہے اور علماء اس قانون کو نافذ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں۔ اگر ادارے اس قانون کو نافذ نہیں کریں گے تو کوئی اٹھ کے اپنے ہاتھوں سے اس قانون کو نافذ کرے گا، پھر قانون کو ہاتھ میں لینے کا الزام لگے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 295C کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ناحق جیلیں ہو چکی ہیں اور سارے اندر ہو جائیں گے، تو میرے بھائی صرف 295C نہیں، اس ملک کے اندر اور بھی متعدد ایسے قوانین ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سارے بے گناہ لوگ جیلوں کی سلاخوں میں بلکہ بہت سارے شہید اور مارے جا چکے ہیں۔ جیسے دہشت گردی کا ایک قانون ہے یا ملک کے خلاف ہونے کا ایک قانون ہے، تو یہ بھی ایسا قانون ہے کہ متعدد بے گناہ لوگ اس میں گرفتار ہو چکے ہیں اور قانون کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں، شہید یا پھانسی چڑھ چکے ہیں۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو، جس کو آپ کی عدالت نے 40 سال پہلے پھانسی دے کر ابھی کچھ ٹائم پہلے اس کو باعزت بری کر دیا، تو آپ نے اس قانون کے خلاف کیوں نہیں بولا؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے قانون ہیں جن کے سہارا لے کر لوگ بڑا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو تکلیف صرف 295C سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کی داڑھی میں بھی تنکا ہے نا، آپ خود بھی چور ہیں، آپ خود بھی گستاخی رسول کے مرتکب ہو چکے ہیں، اور چونکہ آپ درباری اور سرکاری مفتی ہیں نا، تو آپ نے وہی فتویٰ دینا ہے، آپ نے وہی بات کہنی ہے جو آپ سے کہلوائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ 295C کو کاغذوں سے تو خرچ لیں گے لیکن مسلمانوں کے دلوں سے کبھی بھی نہیں خرچ سکتے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ ہمارے دلوں پر ایسا راسخ کر دیا ہے کہ ہم اپنی جان کی بازی تو لگا دیں گے لیکن نبی کی ناموس پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے کہا کہ یہ گستاخی نہیں بنتی، تو کس طرح گستاخی نہیں بنتی؟ حالانکہ یہ گستاخی بنتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس نے کسی اور کا قول نقل کیا ہے، اگر کسی اور کا قول نقل کرنا گستاخی ہے تو پھر جنہوں نے FIR کی ہے ان پر بھی گستاخی کا فتویٰ ہونا چاہیے۔ تو مفتی صاحب، میں نے سمجھا کوئی آپ پڑھے لکھے مفتی ہیں لیکن آپ تو بالکل ہی نااہل نکلے۔
میں کسی اور کا قول آپ کی طرف نقل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لاہور والے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بحث اور بغیرت ہو چکے ہیں، کہ اپنی ذات کے لیے تو آپ لڑنے کے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن رسول کی ناموس کے لیے آپ کچھ بولتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، لاہور والوں کی طرف سے قول منقول کیا ہے، تو کیا میرے اوپر آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے یا میرے خلاف آپ کچھ حرض رائے نہیں کریں گے؟ یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو درد ہوگا۔ تو میرے بھائی، اگر اس نے کسی اور کا قول نقل کیا ہے تو وہ گستاخی ہے یا نہیں؟ تو اس کتاب شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی نے ایک جگہ گستاخی کی وجوہات کو ذکر کیا ہے، ان میں سے چھٹی جو گستاخی کی وجہ ہے وہ ہے کہ کسی اور کا قول نقل کرنا۔ تو اس کی کچھ صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے کچھ جائز ہیں اور کچھ جائز نہیں ہیں۔ جائز صورت یہ ہے کہ کسی اور کی طرف گستاخی کا جو کسی اور کا قول ہے اس کو نقل کر کے عذرائے تردید اس کو نقل کیا جائے، اور یہ جو انجینئر علی مرزا نے قول نقل کیا ہے وہ عذرائے تردید نہیں ہے، بلکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں عیسائیوں کے حق میں یہ بول رہا ہوں۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا۔ تو میرے بھائی، یہ عذرائے تردید نہیں ہے۔ عذرائے تردید نہ ہو تو اگر گستاخی کا قول نقل کیا جائے تو یہ خود گستاخی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عیسائیوں سے معلوم کیا جائے گا کہ انہوں نے کہا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں، اگر ایسا قول کسی اور کی طرف منسوب کیا ہوا گستاخی کا اور ان کا وہ قول نہیں ہے، ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، وہ کسی جگہ نہیں کہتے، تو دیکھیں یہ بھی ایک قسم کی گستاخی ہے۔ قاضی ایاز مالکی شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں: اگر یہ حکایت کرنے والا اس کا متہم سمجھا جاوے کہ اس نے یہ مقولہ خود گڑھا ہے اور دوسرے کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس کے قول کی پکڑ کی جائے گی اور محض دوسری کی طرف اس کا منسوب کرنا اس کو فائدہ نہ پہنچائے گا اور اسے فوراً قتل کر کے جلد از جلد جہنم رسید کیا جائے گا۔ یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ انجینئر علی مرزا کے وکیل بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیں کسی جگہ پر بیٹھ کے ہم گفتگو کر لیتے ہیں، دلائل دے لیتے ہیں کہ انجینئر کی گستاخی ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ تو آپ جب رسول کی گستاخی کی باری آتی ہے تو وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا دفاع کروں گا، لیکن آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انجینئر مرزا نے صحابہ کی بڑی گستاخی کی ہے۔ حالانکہ صحابہ کی شان ہماری سر آنکھوں پر، صحابہ ہمارے آنکھوں کے تارے اور سر کے تاج ہیں، لیکن کسی صحابی کے بارے میں انجینئر اس طرح کے الفاظ نہیں بولے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی باری آتی ہے تو اس وقت آپ اس کا ساتھ دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب صحابہ کے خلاف اس کا بولنے کی باری آتی ہے تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ اور ایک اور بات آپ نے کہا کہ اگر آپ نے اس پر گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے تو اگر وہ خود گستاخ، آپ نے اس کو کافر قرار دے دیا، اب اگر وہ خود گستاخ اور کافر نہ ہوا تو آپ ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس نے بزرگوں کو گستاخ کہا ہے، اس نے بزرگوں کو کافر کہا ہے، تو آپ کے بزرگوں یا اکابرین امتوں اس کو اس نے اگر کافر اور گستاخ کہا ہے تو اگر وہ کافر اور گستاخ نہیں آپ کے نظر میں نہیں ہوں گے، یقیناً نہیں ہوں گے، تو وہ کافر اور گستاخ نہ ہوئے تو پھر اس اعتبار سے تو یہ بھی گستاخ ہو گیا۔ اور جنہوں نے پرچہ کٹوایا ہے وہ عذرائے تردید کٹوایا ہے، انہوں نے انجینئر مرزا سے ناراض ہو کر عذرائے غصہ پرچہ کٹوایا ہے۔ اب وہاں جو انہوں نے ان کا قول نقل کیا ہوگا وہ عذرائے تردید کیا ہوگا۔ تو آپ ایک مفتی ہیں، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، اگر نہیں تو ہمارے علماء کے پاس آ جائیں، وہ آپ کو پڑھائیں گے کہ فتویٰ کس طرح دیا جاتا ہے۔